آخرت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، قیامت کے آنے کے بارے میں مومن کا کیا عقیدہ ہوتا ہے اور نہ ماننے والے کا کیا عقیدہ ہوتا ہے. اور نزول قرآن کے وقت جو اس وقت لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کے منکر تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اپنی قدرت اور اپنے علم کا بیان فرمایا. جو ہماری کمیونٹی کے ممبر نہیں ہوتے، دوسری کمیونٹیز کے ہوتے ہیں، یعنی مسلمان نہیں ہوتے، یہ میرے کہنے کا مقصد ہے، جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو بہت دفعہ ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے اور وہ یہ سوالات اٹھاتے ہیں، اور میرے سامنے تو کلاسز میں یہ بہت ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریفیں کیوں کرتا ہے، اپنی قدرت کی اور اپنے علم کی. تو یہ تو ایک جو اچھا بندہ ہے اس کے لیے یہ درست نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تعریف فرماتا ہے کہ وہ تعریف کے لائق ہے اور بندوں کو تعریف کرنی سکھاتا ہے کہ کیسے بندوں نے تعریف کرنی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت کی جو کمیونٹی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم کو ریئلائز نہیں کر رہی تھی. وہ اللہ کو برائے نام مان رہی تھی، اللہ کا نام لے رہی تھی، لیکن اس کے علم و قدرت کی وہ منکر تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے اپنے شان اور عظمت کو بیان فرمایا کہ ان کا ایک جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، ان کے شبہات کے ازالے ہو جائیں اور ان کا تزکیہ نفس ہو جائے. اور جو ہم لوگ ہیں ان کے تزکیہ نفس ہونے کے بعد ان کو اللہ کو کیسے ماننا ہے اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور آپ کی وساطت سے بتایا گیا ہے اس پر ایمان لانے کا پتہ چل جائے. اب وہ ایمان بیس کرتا ہے 3 چیزوں پر: توحید، رسالت اور آخرت. اس وقت جو بات ہو رہی ہے میں کر رہا ہوں وہ ہے آخرت کے بارے میں. تو آخرت کے بارے میں قرآن نے ایک بہت بڑا حصہ ہے قرآن کا جس میں اس نے آخرت کے بارے میں بیان فرمایا. تو اس میں خاص کر کے 29 اور 30 پارہ اور اس سے پہلے بھی صورتیں ہیں، مکی صورتوں میں بہت زیادہ اور مدنی صورتوں کے اندر بھی ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت کا بیان ہے. کیونکہ ان کی غلط فہمی یہ تھی کہ اللہ قیامت برپا ہی نہیں کر سکتا اور کرنا چاہے تو ہمارے خدا کرنے ہی نہیں دیں گے. دیکھیں کیسے بیہودہ قسم کا خیال ہے. یعنی جب قیامت برپا ہوگی تو وہ کیا ان کا عقیدہ تھا اور اپنے خداؤں کے بارے میں کہاں تک وہ پہنچے ہوئے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ذی المعارج کہہ کر پھر اس شان کو بیان فرمایا کہ مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ میں ذی المعارج ہوں، اور اپنی عظمت اور شان کو اس کے اندر بیان فرمایا.